السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، قلت يا رسول الله والله وأنا أحبك في الله،
قال يا معاذ أوصيك أن لا تدع أن هؤلاء الكلمات دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. اللہ اکبر. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پیاری حدیث، بیان کردہ پیاری حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے جو میرے موضوع سے متعلق. حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے. یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں ہیں، یہ انصاری خزرجی خاندان سے تعلق تھا ان کا، یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، انصار صحابہ میں شمار ہوتے. انصار کے جو دو معروف قبیلے تھے اوس اور خزرج، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خزرجی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے حج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا اور بیعت عقبہ میں وہ شامل ہوئے. بیعت عقبہ منا کے پاس جن بھائیوں نے یا جن حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حج اور عمرے کی سعادت بخشی ہے، اور بالخصوص یہ 2-3 سالوں میں جن کے جانے کا اتفاق ہوا ہے، جس جگہ بیعت ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے ایمان کو ان حضرات نے قبول کیا تھا، وہاں اس غالباً منصور نے مسجد بنا دی تھی. یہ جمرہ کبریٰ ہے نا، پہلا، دوسرا اور تیسرا جمرہ، بڑا جمرہ جس کو کہتے ہیں. ہماری زبانوں پہ ایک لفظ چڑھا ہوا ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے. چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان. اور تعجب کی بات ہے کہ وہاں فارسی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بزرگ شیطان. بڑے جمرے پہ لکھا ہے، شاید یاد ہو ساتھیوں، بزرگ شیطان. اللہ اکبر کریے، بزرگ بھی شیطان، لیکن وہ فارسی ہے تو یہ شیطان نہیں کہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ یہ سائی اور رمی جمار لإقامت ذکر اللہ، اللہ ذوالجلال کے ذکر کی اقامت کے لیے، ذکر کے بلند کرنے کے لیے. لیکن زبان زد بات عام ہو گئی، چل نکلی، اور ہم بھی بھیڑ چال کی طرح اس سے بعد آنے والے نہیں ہیں. چلتے ہیں جناب شیطانوں پہ کنکریاں مارنے کے لیے. یہ نہیں کہنا چاہیے، جمرات کہنا چاہیے. تو یہ جو بڑا جمرہ ہے، اس سے کچھ آگے بڑھیں. پہلے تو یہ جگہ تھی بالکل 2 پہاڑوں کے درمیان، محفوظ جگہ تھی، جہاں چھپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مدینہ طیبہ سے آنے والے حجاج کرام سے ملاقات کی. وہ ایام بہت مشکل تھے، آسان نہیں تھے. جس وقت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں دعوت دی، بہت مشکل حالات. بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہتا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ان پہاڑیوں کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے اور وہ بنائی ہوئی مسجد اب جمرہ کبریٰ سے آگے بڑھے تو بالکل سامنے نظر آتی ہے، بالکل سامنے نظر آتی ہے. تو اس جگہ پہ
ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، اور ان اسلام قبول کرنے والے خوش نصیبوں میں ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس وقت حضرت معاذ کی عمر تقریباً 17 یا 18 سال کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو پھر ساری زندگی نبی علیہ السلام کی رفاقت میں گزاری، سفر و حضر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، تمام غزوات میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دیا ہے۔ یہ اصحاب بدر میں بھی ہیں، اصحاب شجرہ میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے اصحاب بدر کا۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اللہ اطلع علی اہل بدر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بدر کو جھانکا ہے عرش سے۔ اللہ اکبر، دیکھا ہے۔ اللہ ذو الجلال کے لیے یہ تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، اور فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ جاؤ آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں پیشگی معاف کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے اہل بدر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کیا مطلب کہ ان کے دلوں سے گناہوں کے اثرات کو اللہ نے ویسے ہی زائل کر دیا۔ اب ان کے دلوں میں گناہوں کا تصور بھی نہیں آیا، یعنی اتنے اللہ نے اہل بدر کے دلوں کو صاف شفاف آئینے کی طرح صاف کر دیا۔ بہت سی حدیث ہیں اہل بدر کی فضیلت، لیکن اشتیاق مقصود نہیں۔ اصحاب شجرہ میں بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم النار علی من بایعنی تحت الشجرہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کی آگ کو ان حضرات پہ حرام قرار دیا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ جہنم کی آگ کو ان پر حرام کیا۔ یہ اصحاب شجرہ میں بھی ہے۔ فتح مکہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ تمام غزوات میں حضرت معاذ رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ جامع ترمذی کی لمبی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر۔ میری امت میں سب سے زیادہ مہربان رحیم وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ بات آئی ہے تو اشارہ کیے دیتا ہوں، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اشارہ صرف۔ دیکھیے اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے، اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ماں سے بھی سب سے زیادہ تو رحیم ماں ہوتی ہے نا بھائی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں سے بھی زیادہ اللہ رحیم ہے۔ اللہ ذو الجلال نے تو اپنی معرفت ہی رحمان اور رحیم سے کروائی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی سبقت رحمتی من غضبی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں، لیکن رب ذو الجلال فرماتے ہیں کتبت علی نفس الرحمہ۔ یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ ذو الجلال پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اہل سنت کا، اہل حدیث کا، سلف کا، صحابہ اور ائمہ کرام کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں، اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب ذو الجلال فرماتے ہیں کہ کتبت علی نفس الرحمہ، میں نے اپنے آپ پہ رحمت کو لکھ لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ رحمت کروں گا، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان و رحیم ہے، اور کائنات میں، مخلوق میں سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحیم حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر سب سے زیادہ فیض پانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کرنے والے، سفر و حضر میں،
غار میں بھی آپ کا ساتھ دینے والے، ان میں بھی جس چیز کا وصف سب سے زیادہ تھا وہ کیا تھا؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور نرم دل وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی عجیب توافق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ مہربان، ارحم الراحمین، ہاں ارحم الراحمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور اس امت میں ارحم بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور شفقت کرنے والے وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طویل حدیث کا یہ ایک حصہ ہے کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، اسی حدیث کا جامع ترمذی کی اسی روایت کا یہ حصہ ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، کہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ معاذ ابن جبل وہ ہیں، اللہ اکبر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن میں انہیں بھیجا نمائندہ بنا کے، گورنر بنا کے، اللہ اکبر کبیرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا اہل یمن کو، اور اس میں کیا لکھا؟ انی ارسلت الیکم احب الناس الی، انی ارسلت الیکم احب الناس الی، یمنیوں، وہ جو میرا سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جو میرا سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، قدر کرنا، نہ قدری نہ کرنا میرے معاذ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی معاذ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، اللہ اکبر، قیامت کے دن علماء کی قیادت معاذ ابن جبل کریں گے، اللہ اکبر، علماء کی قیادت کون کریں گے؟ معاذ ابن جبل، اور اہل علم کے آگے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تیر پھینکا جائے اور جتنی دور تیر جاتا ہے، جتنی دور تیر جاتا ہے، اہل علم کے اتنا آگے آگے اہل علم کی قیادت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے۔ تو یہ ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی مختصر ذکر کی ہے، لیکن حافظ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موجم میں مفصل روایت ذکر کی، اور بڑی عجیب روایت۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات بعد اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا، صحابہ کا ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ پکڑ، تعال نجلس ونؤمن ساعتا، اللہ اکبر کبیر، تعال ادھر آؤ، اور کبھی ہم بیٹھے کچھ وقت اور اس وقت میں بس ایمان کی بات کریں، بس نؤمن باللہ ساعتا، کچھ گھڑی تو ایمان میں گزرے، ہماری کچھ گھڑی تو ایمان میں گزرے۔ آج یہ مجلسیں اور یہ باتیں کہنے والے کہاں چلے گئے کہ ایمان کی باتیں کریں؟ آج تو جناب باتیں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کی، آج تو باتیں ہوتی ہیں VCR کی، آج تو باتیں ہوتی ہیں رسائل کی۔ اللہ کی باتیں کرنے والے اور اللہ کی باتیں سنانے والے آج تو انقاہ ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے بعض دوستوں کو، ساتھیوں کو بس جس وقت دل چاہتا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے تعال تعال نجلس نؤمن ساعتا۔ ایک صحابی، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے حضور یہ بہت عجیب آدمی ہے، حل ما نحن مومنون، ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ معاذ کیا کہتا ہے کہ آؤ کچھ گھڑی ایمان کی بات کریں اور ایمان لائے اللہ ذو الجلال پر۔ یہ معاذ کیا کہتا ہے ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، اللہ ذو الجلال کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ یہ معاذ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دع عنک فإن اللہ یباہی بہ مثل الملائکہ۔ اللہ اکبر کبیر، دع عنک، چھوڑ کیا بات کرتا ہے تو؟ او معاذ تو وہ ہے جس کا ذکر اللہ عرش پہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اللہ دع عنک فإن اللہ یباہی بہ فی الملائکہ، اللہ خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو وہ فرشتوں، دیکھو، اور تم تھے نا جو کہتے تھے کہ جناب آدم کو کیوں پیدا کرتے ہو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سمجھے بات؟ تم نے یہ بات کہی تھی نا، لیکن یہ ہے میرا معاذ، یہ ہے اللہ ذو الجلال فخر کرتے ہیں فرشتوں کے مابین۔
اللہ اکبر کبیرہ. امام بخاری نے مختصراً کتاب العلم میں اس روایت کا ذکر کیا ہے. اللہ حضرت عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں ساتھیوں نے, تو کیا انہوں نے ایک دفعہ پڑھا, ان معاذ کان امتن للہ حنیفہ, ان معاذ کان امتن کان للہ حنیفہ. نوفل بن فروہ بیٹھے تھے, کہنے لگے نصیحت آئی, کیا عبداللہ آپ بھول گئے؟ اللہ نے تو فرمایا ان ابراہیم کان امتن, اللہ نے تو فرمایا کہ ابراہیم امت, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, بھول گئے قرآن مجید کی آیت؟ عبداللہ فرمانے لگے ما نسیتو, میں نے بھولا نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ اس امت کا ابراہیم معاذ ہے, اس امت کا ابراہیم وہ کون ہے؟ معاذ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر کبیرہ, فرماتے ہیں, ایک قول ان کا یہ ہے, فرماتے ہیں اقیمت النساء ان تلدن مثل معاذ ابن جبل. اللہ اکبر, اقیمت النساء, عورتیں پانچ ہو گئی ہیں کہ معاذ جیسا بیٹا چاہے. اللہ اکبر, کتنی بات ہے جو حضرت عمر فاروق نے فرمائی. اقیمت النساء ان تلدن مثل معاذ ابن جبل, فرماتے ہیں لولا معاذ لہلک عمر, لولا معاذ لہلک عمر, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں کہا یہ انہوں نے, ایسا کیوں فرمایا؟ اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے. ایک صحابی باہر سفر پہ گئے ہوئے تھے, جہاد پہ گئے ہوئے تھے, وہ 1 سال کے بعد واپس پلٹے. جب گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی حاملہ ہے. سال باہر رہے, جب واپس پلٹے تو دیکھتے ہیں بیوی حاملہ ہے. پریشان ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کے عرض کیا, حضور امیر المومنین میرا مسئلہ حل کیجیے, میرا مسئلہ حل کیجیے. میں سال باہر رہا ہوں, گھر آیا ہوں, اہلیہ کی صورت یہ دیکھ رہا ہوں, میرے لیے ناقابل برداشت, فیصلہ کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجم کر دو, رجم کر دو. یہ فیصلہ لے کے وہ ساتھی باہر نکلا. آگے سے حضرت معاذ مل گئے, کیسے آنے ہوئے حضرت امیر المومنین کے پاس. وہ کہنے لگا یہ مسئلہ ہے میرے گھر میں تو خرابی پیدا ہو گئی, مجھے تو گھر جاتے ہوئے ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, کس منہ سے جاؤں گھر میں. اور حضرت عمر فاروق نے فیصلہ یہ دیا ہے, کہنے واپس پڑھو. حضرت عمر فاروق کے پاس میں کہنے لگے امیر المومنین چلیے ٹھیک ہے کہ وہ عورت ایسی کیسی ہے, لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ بچے کو پیدا ہونے دو, پھر اس کو جو سزا چاہو دو, جو اللہ کے رسول نے دی وہ سزا اس کو دو. اب اللہ کا کرنا دیکھیے, بچہ پیدا ہوا تو اس کے یہ 2 دانت نکلے ہوئے, 2 دانت نکلے ہوئے, اور وہ بالکل ہو بہو اپنے باپ کی شکل پہ تھا, خامد کی شکل پہ تھا. جب اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا واللہ ہذا ابنی, یہ تو میرا بیٹا ہے, اور یہ کسی کا نہیں, یہ میرا بیٹا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, علماء جانتے ہیں کہ مدت حمل کم سے کم 6 ماہ ہے, اور عموماً 9 ماہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال تک بھی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حمل کے بعد بچے کا جو خون ہے وہ بسا اوقات وہ رچڑ جاتا ہے, بالکل خشک ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ خون اس میں آتا ہے, پھر خشک ہو جاتا ہے. امام محمد بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ معروف محدث ہے امام محمد بن عجلان, جب پیدا ہوئے تو ان کے بھی دانت نکلے ہوئے. اللہ, یہ امر واقع ہے. تو اسی طرح اس صحابی کے گھر یہ بچہ پیدا ہوا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ معاذ مل گئے, لولا معاذ لہلک عمر, سزا دے دیتا تو میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا نا. وہ بچہ بھی جاتا اور یہ عورت بھی جاتی, یہ بچہ نکلا تو پھر باپ ہی کا نا. تو اس موقع پہ فرمایا تھا لولا معاذ لہلک عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, بڑی باتیں ہیں, صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمر فاروق بیٹھے,
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جلوں میں ان کے پاس بیٹھے، صحابہ کو کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین، بھائی کوئی تمنا، کوئی تمہاری آرزو، کوئی تمہاری خواہش؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاوسط میں ذکر کیا یہ واقعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی کہنے لگے، او جی میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ مکان جو ہے نا یہ سونے کا بھرا ہوا، تو پھر کیا ہے کہ میں رات و دن سے شام نہ ہونے دوں، سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سے پوچھا، ہاں بھی تیری کیوں تمنا ہے؟ ہاں؟ وہ کہنے لگا جی سونے کی کیا بات ہے، میری تو تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ یہ گھر، یہ کمرہ اور یہ مکان ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے میں یہ سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر۔ اسی طرح پوچھا حضرت عمر فاروق نے، پھر فرمانے لگے مجھ سے بھی تو پوچھو نا، میری خواہش بھی تو پوچھو، میری تمنا بھی تو پوچھو۔ پوچھا جناب امیر المومنین آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا تمنا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کاش کاش ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ ہوتے، کاش ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ ہوتے، اور میں ان کو اپنے یعنی مختلف علاقوں کا گورنر اور منتظم مقرر کرتا۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ ان انا مت، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنا لینا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے مجھ سے کہ ابو عبیدہ کو خلیفہ کیوں بنایا ہے، تو میں کہوں گا یا اللہ آپ کے حبیب ہی نے تو فرمایا تھا کہ امین و ہذہ الامہ ابو عبیدہ، امین و ہذہ الامہ ابو عبیدہ، میں تو اس امت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے آیا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین قرار دیا، اور اگر ابو عبیدہ نہ ہو، وہ کوئی فوت ہو جائے، تو پھر معاذ بن جبل کو خلیفہ بنا دے۔ اور اگر اللہ ذو الجلال مجھ سے پوچھیں گے کہ معاذ کو کیوں تو نے خلیفہ بنایا ہے، تو میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن معاذ علماء کا کیا ہوگا، سردار ہوگا، قائد ہوگا، علماء کا سردار ہوگا، تو میں علماء کے سردار کو، اہل علم کو، جو سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والا ہے، میں اس کو خلیفہ بنا کے آیا۔ معیار سمجھ گئے ہیں خلافت کا، معیار سمجھ گئے ہیں امارت کا، دیانت اور امانت سب سے پہلی چیز۔ لیکن یہاں تو ہمارے ہاں پاکستان میں تو اب اس کا بالکل انقاء ہے بھائی، بالکل سبایا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہرحال وہ بات نہیں، بات کہہ رہا تھا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی روایت کی طرف آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت معاذ اخذ بید، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ انی احبک، معاذ انی احبک، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بتلائیے کیا شان ہے معاذ بن جبل۔ امت ساری دعائیں کرتی ہے، درود پڑھتی ہے، آرزویں کرتی ہے، تمنا رکھتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہماری نسبت اور ہمارا تعلق وابستگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ لیکن معاذ اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو معاذ نے کیا عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ واللہ انی احبک فی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں بھی آپ سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ اوصی کا، بعض روایتوں میں ہے کہ میں اس طرح وصیت کرتا ہوں جس طرح بڑا شفیق بھائی اپنے شفیق بھائی کو وصیت کرتا ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ اوصی کا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تدعن ہؤلاء الکلمات، کہ یہ کلمات کبھی نہ چھوڑنا، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہم، اور بعض روایتوں میں رب اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ وصیت ہے بھائیو، یہ وصیت ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ روایت اپنے ساتھی کو سنائی، حضرت سنابحی کو، تو انہوں نے بھی اسی طرح ان کا ہاتھ پکڑا
ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح وصیت کرتا ہوں. اسی طرح ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح وصیت کرتا ہوں جس طرح اللہ کے رسول نے مجھے یہ وصیت کی تھی. حضرت سنابہ ہی وہ اپنے شاگرد ہیں ابو عبد الرحمن، ان کا ہاتھ انہوں نے پکڑا، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے میرے استاد جی نے سنابہ ہی نے جس طرح میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت معاذ کو بتلائی ہوئی یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے تعلیم دی تھی، اسی طرح تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. بھائیو، آج کی اس مجلس میں آپ کو بھی اللہ کے رسول کی یہی وصیت یاد دلا کے عرض کرتا ہوں کہ یہ کلمات اللہ کے رسول کی وصیت کے یہ آپ کی بورڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اللہم اعنی علی، ہر مساجد میں بڑی خوشی کی بات ہے لکھے ہوئے ہیں اللہم اعنی یا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. ہمارے بھائی بسا اوقات سرد مہری کا شکار ہوتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، وہ جملہ پڑھتے ہیں رب انی علی ذکرک انی علی ذکرک، بالکل غلط. عینی الف عین نون، الفاظ کو صحیح طور پہ پڑھنا چاہیے. اللہ ہمارے ہاں تو نماز میں بھی اسی طرح گھپلا اورات میں بھی سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا، اللہ ہمیں معاف. سبحانک اللہم، لفظ تو کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ہم کیا پڑھتے؟ میں نے خود سنا، کانوں سے سنا ہے، ایسے حکایت نہیں کر رہا، سنا ہے، ذمہ داری سے کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. سمجھے؟ و تبارک اسمک و تعالی جدک. آپ بتلائیے یہ جملہ صحیح ہے؟ و تبارک اسمک و تعالی جدک. جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھائے سکھائے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طرح. یہاں بھی عینی الف عین نون یہ ہے، لیکن ہم کیا سرد میری میں بے خبری میں کیا پڑھ جاتے ہیں اللہم انی علی ذکرک و شکرک. نہیں بھائی، اللہم انی علی ذکرک کیا معنی ہے؟ اے اللہ، اے میرے اللہ، نماز میں نے پڑھ لی ہے، نماز میں نے ادا کر لی ہے، میری التجا یہ ہے عنی علی ذکرک، میری اعانت فرمائیے، میری مدد فرمائیے. کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کروں. تیری اعانت کے بغیر، تیری مدد کے بغیر اللہ تیرا ذکر نہیں ہو سکتا. تیری مدد کے بغیر تیرا ذکر، تیری یاد ہو سکتی نہیں. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں عبادت اور استعانت کا ذکر ہے، عبادت اور استعانت کا، کہ تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ آپ ہی سے مدد طلب کرتے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی بڑی لطیف بات کہی. وہ فرماتے ہیں بھائی دراصل بات یہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اس عبادت کے کرنے میں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کہ یہ عبادت بھی نہیں ہو سکتی، یہ عبادت نہیں ہو سکتی اگر آپ کی اعانت شامل حال نہ ہو. یہ ایاک نعبد، یہ استعانت خارجی بھی ہے اور خود نماز میں بھی. یہ اعانت دوسرے اوقات میں، دوسرے لمحات میں وسیع بھی ہے اور خود نماز میں بھی ہے، ذکر و اذکار میں بھی ہے. کہ اللہ کی، آپ دیکھیں اذان مؤذن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا کہتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کبھی سوچا کیا مانا؟ وہ تو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، تو چاہیے تو یہ نا لبیک لبیک کہے، ہم آ رہے ہیں جناب، حاضر ہیں نماز کے لیے، لیکن اس کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے او بھائی تو نے تو یہ فریضہ ادا کر دیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں جب اللہ اٹھنے کی توفیق نہ دے؟ ہم کیسے آ سکتے ہیں جب اللہ آنے کی توفیق نہ دے؟
یہ قوت اللہ ہی کی طرف سے ملے گی تو ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لبیک کہہ سکیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن ہمیں تو شعور نہیں ہوتا نا کہ یہ حقیقت کیا ہے، کس لیے یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ سکھلایا کیا کہ معاذ یہ کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تیرا مجھے میری مدد فرمائیے، میری اعانت فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں، حسن عبادت کا اچھی عبادت کروں، آپ کا شکر کروں. نہ شکر آپ کی اعانت کے بغیر، نہ ذکر آپ کی اعانت کے بغیر، نہ اچھی عبادت آپ کی اعانت کے بغیر. یہاں 3 جملے ہیں، ذرا غور طلب. 3 جملے غور طلب. ایک ہے ذکر، ایک ہے شکر، ایک ہے حسن عبادت. بھائیو ذکر کی بات تو ہم ابھی کرتے ہیں، دوسری بات ہے شکر کی. دیکھیے کہ ایک شکر وہ ہے جو آپ اور میں کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. یہ بھی شکر ہے، لیکن اصل مکمل شکر کیا ہے؟ وہ نماز ہے. بات سمجھیے، یہ نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ کے شکر کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ. آپ لاکھ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نماز نہیں پڑھیں گے آپ شاکر نہیں ہیں. سمجھ لیں مسئلہ. آپ لاکھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، نماز نہیں پڑھیں گے آپ ذاکر نہیں ہیں. ایسے ہیں نا منچلے کچھ، وہ جی ہماری تو ہر وقت نماز، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں. اور بڑے بڑے پیر بھی بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری تو ہر وقت نماز ہے، ہم یہ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے وقت تک اپنی یہ اللہ ذوالجلال کی بندگی میں مصروف رہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وصیت بھی کیا کیا فرمائی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لیکن اس کے باوجود شیطان نے ہمیں ایسا ورگلایا، وہ جی ہماری تو ہر وقت ہی نماز ہے. اللہ کے بندو کوئی نماز بھی کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اسی طرح نماز اللہ کے شکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. عرض کرتی ہیں حضور اللہ سبحانہ و تعالی نے تو آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ نے تو آپ کو سید الاولین والآخرین بنا دیا. آپ کے ہاتھ میں تو اللہ نے لوائے حمد عطا فرما دیا. آپ تو سید ولد آدم ہیں، اللہ نے بڑا مقام آپ کا اللہ نے رکھا ہے. تو پھر اتنی کلفت، کھڑے کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. سمجھ گیا بات؟ افلا اکون، یہ ہے نا شکر نماز. بات سمجھے؟ افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ بھائی سب سے بڑا شکر کا ذریعہ وہ نماز. بھائی یہ 2 تولے کی زبان، یہ 2 تولے کی زبان، کیا اسی پہ اللہ کی نعمتیں ہیں؟ نعمتیں تو اللہ ذوالجلال کی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ایک ایک بال میں اللہ ذوالجلال کی نعمت. تو یہ 1 تولے کی زبان کتنی اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کر سکے گی؟ سوچے نا ذرا. اور یہ تو تب ہوگا جب اس کا دماغ بھی، اس کا سر بھی، اس کے ہاتھ بھی، اس کے گھٹنے بھی، اس کے پاؤں بھی اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکے ہوئے ہوں اور اللہ ذوالجلال کی کبریائی کا جو ہے نا وہ ترانے گا رہے ہوں، پھر شکر کا حق ادا ہوتا ہے. اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا تھا؟ اعملوا آل داود شکرا. قرآن مجید میں ہے نا اعملوا آل داود. کتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں ہم نے؟ داود آل داود تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ داود کتنی نعمتیں دی ہیں؟ لوہے کو ہاتھ سے اس طرح کرتے ہیں موم کی طرح گورا ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں ہاتھ سے بنا لیتے ہیں، گرم کرنا نہیں پڑتا، چوٹیں نہیں لگانی پڑتی، بس جیسے ہاتھ میں پکڑا جو چیز چاہی بنانے کے لیے وہ بن گئی. اور سلیمان علیہ السلام انسان ہی نہیں، حیوان بھی، چونٹیاں بھی، ہوا بھی، انسان ہی نہیں جن بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیے. تو پھر کیا فرمایا؟ اعملوا آل داود شکرا.
اے آل داؤد اللہ کے شکر کے لیے عمل کرو، اللہ کے شکر کے لیے کیا کرو؟ عمل کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں ہر وقت مصلی رہتا تھا، ہر وقت مصلی پڑا رہتا تھا، اور کوئی نہ کوئی گھر کا ایک فرد اللہ کی بندگی میں اس مصلی پہ کھڑے مصروف رہتا تھا۔ اللہ کی بندگی، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اس میں ذرا اکتاہٹ آئی ہے یا کوئی اور سستانے کا وقت آیا، دوسرا کھڑا ہو گیا ہے مصلی پہ، اس نے چھوڑا ہے مصلی، تیسرا کھڑا ہو گیا ہے مصلی پہ۔ یہ کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، جتنی نعمتیں ہیں شکر بھی، سمجھے نا، شکر بھی اسی طرح۔ تو بھائیو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے شکر کا بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے ہیں نا، آئنی علی ذکر کا، نماز ذکر بھی ہے، نماز شکر بھی، بات سمجھے ہے؟ نماز ذکر بھی ہے اور نماز شکر بھی ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ آئنی علی ذکر کا و شکر کا، اور تیسری دعا حسن عبادت کا۔ اللہ اجلت پسند نہ کر، اجلت پسند نہ بنا، ایسی عبادت کہ جو تجھے پسند آ جائے، جو تجھے بھا جائے، خوبصورت عبادت، بہترین عبادت۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق السماوات والارض۔ ہاں کیسے ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم اکثر و عملہ نہیں فرمایا، اللہ نے کسی ایک جگہ نہیں فرمایا، بات سمجھے؟ اکثر و عملہ نہیں کرا۔ وہ کیا فائدہ اس اکثر عمل کا جب وہ اکثر عمل کسی آنکھ میں نہ بھائے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہی نہ ہو، کیا اکثر عمل کا فائدہ؟ اصل چیز کیا ہے؟ احسن و عملہ، لنبلوکم ایکم احسن و عملہ، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کیا ہے، کون ہے۔ اور یہ احسن عمل کس طرح ہے؟ وہ وہی طریقہ ہے جو حضرت جبرائیل امین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضور پوچھا بل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو اور یہ تصور نہ ہو، اس وقت تک احسن عبادت ہو بھی نہیں پاتی، اس وقت تک احسن عبادت ہو بھی نہیں پاتی۔ میں یہی رہنے دیتا ہوں، یہ بات یہی رہنے دیتا ہوں، اور اس چیز کو یہاں چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ یہ دعا سکھائی، اور اس میں ایک تاکید کیا تھی؟ آئنی علی ذکر کا، اللہ مجھے میری اعانت فرما کہ میں تیرا ذاکر بن جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں ہے، جو آیت ابتدا میں پڑھی تھی، کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو، او ایمان والو، اللہ اکبر، مجھے ماننے والو، جو نہیں مانتے وہ تو اپنی منمانی کرتے، اور تم تو مانتے ہو نا، اور مجھے ماننے والو میرا حکم یاد رکھو، کیا؟ مجھے بہت یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام میری تسبیح بیان کرتے رہو، صبح و شام میری تسبیح بیان کرتے رہو، سبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا ایمان والو، اور جمعے کے لیے تو تم آئے ہو نا ذکر کے لیے، ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی، سمجھ گئے نا، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب جب نماز سے اس ذکر سے فارغ ہو گئے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، اس سے فارغ ہو گئے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، لیکن یاد رکھو واذکروا اللہ کثیرا، روزی تلاش کرتے ہوئے بھی مجھے نہ بھولو، اور روزی دینے والا تو میں ہی ہوں نا، میں ہی ہوں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، کلکم جائع الا من اطعمتہ، اور تم سارے بھوکے ہو، وہی کھاتا ہے جس کو میں کھلاتا ہوں، تم سب بھوکے ہو، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، اور وہ بھی ہیں اربوں پتی ہیں، اربوں پتی، لیکن اپنی مرضی سے وہ کھا سکتے ہیں نا، وہ لوگ اربوں پتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، ملوں کے مالک، 10-10 12-12 ملوں کے مالک، لیکن ڈاکٹر چھوٹی سی چپاتی کھانی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہمارے مزدور بہتر ہے، پیٹ بھر کے تو کھا لیتے ہیں نا، تو کیا فائدہ ان روپے پیسوں کا، کیا فائدہ؟ اصل بات یہ ہے کہ روپے پیسے سے کوئی آدمی نہیں کھاتا، بات سمجھے؟ روپے پیسے سے کوئی آدمی کھاتا، زیادہ سے زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، یہی ہے نا، لیکن پیٹ بھر کے وہی کھاتا ہے جس کو میرا مالک کھلاتا ہے۔ کلکم جائن الا من اطعمتو، او بھائی اس لیے تم بازار میں نکلے ہو تو مجھ سے غافل نہ رہو، فاذکروا اللہ کثیرا، بہت مجھے یاد کرو، میں تمہارا رزق دیتا ہوں، میں تمہارا رزق دینے والا ہوں۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا جب تم حج سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے، جب حاجی جاتا ہے نا، حج پہ حاجی جاتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں لے جائے، اللہ ہمیں بار بار لے جائے، اللہ ہمیں وہاں بار بار لے جائے، اللہ اکبر کبیر۔ جب جاتا ہے حج سے پہلے جو بھی ملتا ہے، آپ کب آئے ہیں، آپ کب لائے ہیں، جو بھی ملتا ہے آپ کب آئے ہیں، وہ باز پوچھ لیتے آپ کب تشریف لائے، میں نے کہا اللہ کے بندو عقل کرو، یہاں کوئی تشریف نہیں لاتا، یہاں سب حاضر ہوتے ہیں، ہاں یہاں سب حاضر ہوتے ہیں، کوئی یہاں تشریف نہیں لاتا۔ وہ کہہ دے جی حضرت کب تشریف لائے، وہ کوئی تشریف یہاں تو سب حاضری کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا، اچھا جی وہ کب فلائٹ ہے، واپسی کب ہے، کون سی تاریخ، یہی ہوتا ہے، یعنی تجربہ بتلاتا ہے یہی ہوتا ہے۔ حج سے جب فارغ ہوا پھر واپسی کی پوچھتے، جب آیا ہے تو کب آئے ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب حج سے فارغ ہو جائے، گھر کی یاد تو تمہیں بڑی آئے گی لیکن اللہ کو کیوں بھولتے ہو، اللہ کے گھر میں آگے اللہ کو کیوں بھولو، اللہ اکبر کبیرہ۔ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ ذو الجلال کو زیادہ یاد۔ دیکھیے ہر عبادت کے لیے وقت مقرر، ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، روزہ ہے وقت مقرر ہے، حج ہے وقت مقرر ہے، زکوٰۃ ہے تو سال کے بعد ہے، نماز ہے تو اس کے اوقات مقرر ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے منع ہی کر دیا کہ اس وقت تم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن ذکر ایک ایسا ہے کہ جس کی کوئی پابندی نہیں، بلکہ ہر وقت جب چاہو تم اللہ ذو الجلال کو یاد کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے محرم راز کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذو الجلال کا ہر حال میں یاد کرتے، ہر حال میں اللہ ذو الجلال کو یاد کرتے۔ اس لیے وضو ہو نہ ہو، وضو ہو نہ ہو، غسل کرنا ہو نہ کرنا ہو، یہ بھی سمجھ لیں۔ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا اگر غسل کرنے کی ضرورت ہے، ویسے تو ذکر کر سکتا ہے، اس لیے اس کی کوئی پابندی نہیں، جب چاہے آپ جب اللہ توفیق عطا فرمائے، ذکر میں وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ ہر نیکی کی عبادت کے لیے نیکی کے لیے وقت ہے، لیکن ذکر الہی کے لیے کوئی وقت اس کی پابندی نہیں، بلکہ کیا ہے فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت عبداللہ ابن بصر کی حدیث پہلے سنیے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور ان شرائع الاسلام قد کثرت، حضور دین کے مسئلے تو بہت ہیں، دین کے مسئلے تو بہت ہیں، مجھے ایک بات بتلا دے کہ میں وہ پلے باندھ لوں اور اس پہ پکا رہوں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، بس اگر پلے باندھنی ہے نا بات تو پھر یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آخر کلام سمعتہ من رسول اللہ، آخری کلام جب میں یمن گیا تھا، کیونکہ واپسی پہ جب آئے تھے رسول اللہ انتقال کر چکے، اللہ اکبر کبیر۔ اور بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ معاذ شاید دوبارہ تم جب واپس مدینے میں آؤ تو مجھے نہ دیکھو، اللہ اکبر کبیر۔ معاذ رونے لگے، نہیں جاتا، آپ کو چھوڑ کے پھر نہیں جاتا۔ فرمایا نہیں معاذ جاؤ، وہاں بھی تو دین کا کام کرنا ہے نا، جاؤ وہاں، اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں جو آخری بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آپ سے پوچھی، حضور ای العمل احب الی اللہ، ای العمل احب الی اللہ، حضور فرمائیے اللہ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب عمل یہ ہے کہ ان یکون لسانک رطب بذکر اللہ،
کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، یہ اللہ کو بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ زبان کا تر رہنا، اور دیکھیے قرآن مجید میں کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جو عقل مند ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو عقل مند ہیں وہ مجھے یاد کرتے ہیں، جو عقل مند ہیں وہ مجھے یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وجنوب، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے بھی، ہے ہر حال میں مجھے وہ یاد کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی علامت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ ذاکر اور جو ذکر نہیں کرنے والا، ذاکر اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کے درمیان مثال یوں سمجھو جس طرح ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اللہ اکبر، ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں مردہ ہے۔ وہ ہماری نگاہوں میں چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وہ محروم ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں زندہ نہیں ہے۔ فرمایا زندہ اور مردہ، جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں گویا سمجھو زندہ ہے، اور جو ذاکر نہیں ہے وہ سمجھو اللہ کے ہاں مردہ ہے۔ اللہ ہمیں زندہ بنائے، اللہ ہمیں زندہ بنائے، اللہ ہمارے دل کو بھی زندہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، قرآن پاک نے ایک اور اشارہ فرمایا، منافقوں کی یہ بات ذکر کی ہے۔ ایمانداروں کو تو یہ کہا نا کہ وہ ذکر کرتے ہیں، عقل مند ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ لا یشکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقوں کی علامت بیان کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ لا یشکر یراؤن الناس، دکھلاوے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جی نہیں چاہتا، مرتے ڈرتے، بڑے بوجھل جسم سے، وہ کیا کریں، جو اذان ہو ہی گئی ہے، کیا کریں، ابھی نماز پڑھ کے آئے، مولوی نے پھر اذان کہہ دی۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چاہیے تو یہ کہ جب دوبارہ اذان سنے دل میں ایک راحت ہو، دل میں ایک راحت ہو۔ اللہ اکبر، کس لیے راحت ہو؟ کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا، اللہ سے مناجات کا موقع مل گیا۔ یہ نماز اللہ سے مناجات ہے، یہ نماز اللہ کی یاد ہے، یہ نماز اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وقت دیا ہے۔ وہ آپ وقت مانگتے ہیں، سلطان سے وقت مانگتے ہیں، وزارہ سے وقت مانگتے ہیں، چکر لگاتے ہیں بار بار، کہ جناب ملاقات کا وقت دیجئے۔ اللہ نے تو 5 وقت ملاقات کا وقت دے رکھا ہے، خود دے رکھا ہے۔ سوچئے تو صحیح، اللہ نے تو 5 وقت خود وقت دے رکھا ہے، اب پھر بھی ہم اس وقت ناقدری کریں تو بتلائیے ہم سے بڑا محروم قسمت اور کون ہے؟ اللہ نے تو خود فرمایا آؤ میرے پاس، تمہارے آنے میں دیر، اور پھر اللہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میرا بندہ، تم مجھے یاد کرو، میں عرش پہ فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میری تسبیحات کہہ رہا ہے۔ اللہ ذو الجلال عرش پہ اپنے بندے کا ذکر کرتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی، اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، اللہ کے ہاں کسی اللہ کے خوش نصیب بندے کا ذکر ہو جائے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہے کہ اللہ کہے دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس قسم کے خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے۔ دیکھیے ذکر تو بہت ہے، ذکر بہت ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تسبیحات بھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ تو 3 دفعہ پڑھ لیں تو حضرت جویریہ سے کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، یاد ہے یا نہیں؟ حضرت جویریہ بیٹھی ہے صبح کی نماز پڑھ کے، سورج طلوع ہو گیا اور بیٹھی ہے مصلی پہ، اللہ اللہ کر رہی ہے، تسبیحات پڑھ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے واپس، جویریہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہو، اللہ اللہ کر رہی ہو۔ میں نے ابھی 3 کلمے کہے ہیں، 3 بار کلمے کہے ہیں، وہ جتنی دیر تک تم بیٹھی رہی پڑھتی رہی ہو وہ 3 کلمے تمہارے سارے وقت کی عبادت سے بھارے۔ وہ 3 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ
یہ کلمات اللہ یاد کروا دے اور اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی تسبیحات. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور ان کا انداز. اللہ اکبر. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ اکبر کبیرہ. جو ایک ایک مجلس میں رب اغفر لی وتب علی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، ایک ایک مجلس میں حضرت فرماتے ہیں صحابہ کہ 70 سے 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تسبیحات پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں. اللہ اکبر. بھائی درود پاک دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ دوسری دعا کی قبولیت میں تو شبہ ہو سکتا ہے، اس کی دعا کی قبولیت میں تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایک بار پڑھو گے 10 گنا میں اجر دے دوں گا تمہیں. تم ایک دفعہ کہو گے اللہم صلی علی محمد تو اللہ فرمائے گا میرے اس بندے پہ 10 بار رحمتیں، 10 بار رحمتیں. اللہ فیصلہ فرما چکا. اندازہ کیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے وہ ہوں گے جو زیادہ مجھ پہ درود پڑھنے والے ہوں. کتنا بڑا فائدہ ہے. درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا جائے. تسبیحات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ السلام کی معروف روایت کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تسبیحات اور یہ ذکر و اذکار اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں بنا لے، اللہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں بنا لے، اور اللہ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ کے ہاں جو محبوب عمل ہے، جو پسندیدہ اعمال ہیں، اس طریقے پہ ہمیں اللہ اپنی رضا کے کام کرنے کے لیے توفیق دے اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑی فضیلت آئی ہے جس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف کی فضیلت بھی آپ سنتے ہیں، لیکن وہ درود شریف کے کلمات جو نبی علیہ السلام نے پڑھائے سکھائے ہیں اور صحابہ نے پڑھے ہیں وہ بناوٹی درود شریف نہیں. بھائی سچی بات ہے، لوگ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں وہ یہ درود کے منکر ہیں. بھائی ہماری کوئی نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی دعا ہماری درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی، کوئی جنازہ درود کے بغیر قبول نہیں ہوتا. صحیح بات ہے، نہ جنازہ نہ دعا نہ نماز ہے. لیکن جو یہ بات کہتے ہیں وہ نہ نماز میں ضروری ہے درود، نہ جنازے میں ضروری ہے درود، جنازہ بھی بغیر درود کے، نماز بھی بغیر درود. ملزم پھر ہم فقیر، اللہ ملزم پھر ہم فقیر، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے. نماز دعا ہے، ذکر ہے، کیسے قبول ہو جب تک اللہ کے نبی پہ درود شریف نہ پڑھا جائے. دعا ہے میت کے لیے، پہلے درود شریف ہے، کیسے میت کی بخشش کی قبول اللہ کے ہاں دعا ہوگی اگر اس میں درود شریف ہی نہ پڑھا جائے. تو اس لیے درود ضرور پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق دے تو پڑھا جائے، لیکن وہ جو اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے درودوں کو، کلمات کو دہرانے سے بچنا چاہیے. بلکہ سیدھی بات ہے، ایک بتلائے مجھے آپ کہ ہمارے لیے وہی چیز کافی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بتلا دی، اس میں کوئی اور کمی کی اور چیز کی ضرورت ہے. بھائی وہ بول کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں جو بول اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلے، اس سے پیارے الفاظ ہو سکتے ہیں. اب ان الفاظ سے ہٹ کے اپنی طرف سے بول بنا لینا، یہ رسول اللہ سے کیا وفا ہے؟ بتلائیے نا، یہ اللہ کے رسول سے کیا وفا ہے، کیا محبت ہے؟ ایک طرف تو محبت اللہ کے رسول سے، اور دوسری طرف رسول اللہ کے کلمات سے ہی تو یہ اکتفا نہیں ہے.
اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہرحال عمل کچھ اور ہے، دعوے ہمارے کچھ اور، ہم دعوے کچھ اور کرتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی زندگی میں لائے، خالی دعووں کی زندگی میں نہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، ذکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو یہ مستحضر ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. صرف خالی زبان ٹھیک ہے، اس سے زبان میں ذکر تو زبان تو ذکر میں مصروف ہوگی، ایک عضو تو چلیے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تبھی اس ذکر کا فائدہ اور لطف آتا ہے جب یہ یہاں سے بات نکلے ہیں، یہاں سے بات. وہ کہتے ہیں دل کی بات کہو، یہ ذکر کی بھی دل کی بات ہونی چاہیے، صرف زبان کی بات نہیں ہونی چاہیے.